بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہمارے کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے بھی یہی دو حصے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے، اور یہ وحی بالمعنی نہیں ہے، وحی باللفظ ہے۔ انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں وحی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وحی وربل نہیں ہوتی، بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے، تو گویا کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ تصور نہیں ہے۔ وحی جلی وہ وربل ریولیشن ہے، لفظ بلفظ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک شوشے میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے، وہ بھی وحی، اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ وحی باللفظ نہیں ہے، وحی بالمعنی ہے۔ یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور نمبر یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے۔ اس معنی میں تو حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہے کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرت و کردار کا جائزہ لیا گیا۔ اسماء الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے حفاظت کی گئی ہے، حفاظت ہوئی ہے، انڈائریکٹ ہے، اس معنی میں البتہ نہیں ہے کہ لفظ بلفظ ہر شے جو ہے وہ محفوظ ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک مجمع میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی، پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا. اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے، میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں کچھ فرق ہو جائے گا. چنانچہ جس کو کہا گیا ہے ام السنہ حدیث جبرائیل، وہ 40 میں نمبر 2 پر آئے گی. وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں. سنت حضور کا تعامل، حضور کا طرز عمل، یہ سنت ہے، اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے، ریٹن ریکارڈ. سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک حدیث جس پر ہم گفتگو ابھی کریں گے مزید، ایک امت کا تواتر عمل. حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی، آپ کی نقل کی. صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی ان کی پیروی کی اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے. تو اس طرح ہوتا ہوتا نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت میں منتقل ہوتی چلی آئی. تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا، یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے. عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں، یہ دو الفاظ مختلف ہیں، ان کا مفہوم جدا ہے. اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں، رسول کے لیے بھی آئے ہیں. مثلا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ اللہ کا قانون رہا ہے، طرز عمل رہا ہے، اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں. اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے طرز عمل میں، اللہ کے تعامل میں کوئی فرق واقع ہو، نہ تبدیلی نہ تحویل. اسی طرح فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا. یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریق عمل، اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. تو یہ اللہ کی سنت ہے، تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت. اسی طریقے سے حدیث سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی بات ہے. اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں. اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کون سی حدیث ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد اگر یہ اس پر ہی ماننے لا رہے تو پھر اور کس پر ہی مان لائیں گے؟ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی ہے؟ یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہے. اسی طرح حدیث کے لیے، حضور کے لیے لفظ آیا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے بعض کے پاس اپنی ایک حدیث، اپنی ایک بات بطور راز رکھی، تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ، سنت رسول، حدیث اللہ، حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے. حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اخبار کہلاتے ہیں، خبر کی جمع اخبار. ایک آثار کہلاتے ہیں، اثر کی جمع آثار. خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو یا تقریر ہو. اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے، تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے، یہ تو ہے تقریر. اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا.
تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی. جب حضور کے سامنے کام کیا، آپ نے دیکھا